اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، گزشتہ درس اور بحث جو تھی ہماری، اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ دروس میں ہم نے آپ کے سامنے مختلف دانشوروں کے خدا کے بارے میں جو نظریات رہے ہیں، دین مسیحی سے پہلے والے دانشور حضرات کے ہم نے نظریات آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے، جس میں ارسطو، سقراط، افلاطون وغیرہ ان کے نظریات پیش کر دیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو قرون وسطیٰ کا زمانہ تھا، جو کہنا چاہیے کہ کلیسا اور چرچ کی حکومت کا زمانہ تھا، اس وقت خدا کس طریقے سے معرفی کیا گیا، کیسے لوگوں کو بتایا گیا کہ خدا کیا ہے۔ تو یہ ہم نے آخری بحث کی تھی آپ کے سامنے۔ انہوں نے جو خدا کو معرفی کیا تھا اس طرح کا کہ جس چیز تک بھی ہمارا علم نہیں پہنچ سکتا، ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، بس وہاں پہ جو بھی کارساز ہے وہ خدا ہے، وہاں کا عامل خدا ہے۔ اب جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا اور علت و معلول، اسباب و مسببات کشف ہوتے چلے گئے، تو اب اسی طریقے سے گویا اس خدا کا بوریا بستر لپٹنے لگا کہ جو معلوم نہ ہونے کی صورت میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہ عیسائیوں کا خدا تھا۔ اور جیسے جیسے علم نے ترقی کی، جیسے جیسے علم بڑھتا گیا، اس خدا کا پورا بوریا بستر سمٹ گیا۔ گویا اسی لیے بے دینی پھیلی یورپ میں، کیونکہ انہوں نے خدا کو اس طریقے سے معرفی کیا کہ جو صرف ان چیزوں میں کارساز ہے، ان چیزوں میں اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے کہ جن تک انسانی عقل نہیں پہنچتی ہے۔ اور جب انسان نے ترقی کی، اس نے اسباب و مسببات اس کے کشف کر لیے، لہٰذا اب وہ جگہ باقی نہیں بچی جہاں پہ خدا دکھائی دے یا جہاں پہ خدا کا عمل دکھائی دے۔ باقی تو انہوں نے پہلے خود یہی سمجھ لیا تھا کہ سب کچھ ہم ہی ہے، صرف ان چیزوں میں خدا کے لیے جگہ چھوڑی تھی جہاں تک ان کا ذہن نہیں پہنچاتا۔ یہ ایک بہت بڑی خامی تھی، اور اسی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا، وہ دین سے دور ہوتا گیا، برعکس اسلام کے۔ وہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ ابھی پہلے دیگر دیدگاہ جو ہیں، دوسرے نظریات جو ہیں، ان کی گفتگو کو ہم کمپلیٹ کر لیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اسلامی دنیا میں کس طریقے سے خدا کو پیش کیا گیا ہے، اللہ کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ گالیلے کے جو ایک بہت ہی مشہور اور معروف دانشمند رہے ہیں، انہوں نے بھی خدا کے بارے میں ایک الگ ہی نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں خدا کا کوئی کام ہے ہی نہیں، خدا صرف اور صرف کام جو کرتا ہے وہ ایٹم بناتا ہے، اور یہ دنیا ایٹم کی مختلف ترکیبات، متنوع طرح طرح کی ترکیبات سے بس خود بخود چل رہی ہے۔ اس خدا کا کام صرف اور صرف ایٹم بنانا ہے، باقی اس دنیا میں اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا بعض دوسرے فرقے جن کے بارے میں بھی گفتگو ہم نے، ان کا کہنا کیا تھا، ید اللہ مغلولہ، اللہ نے دنیا بنا دی، اب اس کے ہاتھ میں کوئی کام نہیں ہے۔ یا بعض دیگر ادیان میں بھی ایسا تصور آتا ہے عام لوگوں کے ذہن میں۔ تو یہ ایسا خدا ہے کہ جو غیر فعال خدا، صرف اس کی ایک مختصر سی فعالیت کا ایٹم بنا دیتا ہے۔ تو یہ خدا گالیلے نے پیش کیا۔ پس از قرون وسطیٰ و ہمراہ پیش رفت چشمگیر علوم تجربی، یہ کہتے ہیں قرون وسطیٰ کے بعد اور جیسے جیسے علوم تجربی ترقی کرتے گئے، دانشمندانی مانند گالیلے،
گالیلے کے جیسے دانشمند اور مفکرین یورپ میں پیدا ہوئے، انہوں نے تصویر تازہی از خداوند ارائے دادن، انہوں نے ایک نئی تصویر خدا کی پیش کی۔ در باور گالیلے کے عقیدے میں جہان مجموعی ازتم ہاست، جہان ایک مجموعہ ہے ایٹم کا، ہمیں پدیدہ ہے جہان از حرکت ہا و ترکیب ہے گوناگون ان آتما تحقق میابند، کہہ رہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی ایٹم کی حرکت، اسی کی ترکیب، اسی کی نئی نئی شکلیں ہوتی ہیں اور اسی سے وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ ودر ان میان کار خداوند، اس درمیان میں خدا کا کام فقط و فقط آفرینش ان آتم ہاست، ان ایٹموں کو پیدا کرنا اس کا کام ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ جہان پس از آن کے بے قدرت خداوند آفریدہ شد، دنیا جب اللہ تعالیٰ کی خداوند عالم کی قدرت سے پیدا ہوئی، بس ہونے کے بعد دیگر ہیچ نیازی میں خدا نہ دارت، یعنی اب خدا کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے طور مستقیم عمل میں کو نہیں، خود بخود ایٹومیٹک، کیونکہ ایٹم آپس میں مل رہے، بس اسی سے خود بخود چلتی رہے گی۔ یہ نظریہ تھا گالیلے کا۔ آخری جو ہم نظریہ اس میں پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اسلام میں کس طریقے سے خداوند متعال کی معرفی کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ نیوٹن نے جو خدا کو پیش کیا وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے قرون وسطیٰ میں عیسائیوں نے خدا کی تصویر پیش کی تھی، ویسی ہی تصویر تھی، یا تھوڑی سی گالیلے سے ملتی ہوئی ہی تصویر تھی، بس مختصر سا فرق تھا۔ مثلا گالیلے کا نظریہ کیا تھا کہ ایٹموں کے ملنے سے دنیا خود بخود چلتی رہتی ہے، ایٹم کو خدا بناتا ہے، یہ گالیلے کا نظریہ۔ نیوٹن کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے یا خداوند عالم سے، جو بھی یا گاڈ سے جو وہ کہتے ہیں، وہ ایسا ہے جیسے گھڑی بنانے والے کا گھڑی سے رابطہ، بس اس نے بنا دیا، اب گھڑی خود بخود چلتی رہے گی، اب گھڑی ساز کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثلا یہ گھر جو بنایا جا رہا ہے، اس گھر کا، یہ کمپیوٹر جو ہے جو بنا دیا، لیپ ٹاپ جس نے بنا دیا، اس بنانے والے سے اس لیپ ٹاپ کا جو رابطہ ہے، یا اس گھر کے بنانے والے سے، معمار سے جو بڑھئی اور دوسرے کام کرنے والے تھے، ان سب سے اس کا جیسا رابطہ ہے کہ انہوں نے بنا دیا، اب یہ خود بخود اپنی جگہ پہ باقی ہے، وہ آئے نہ آئے، دیکھے نہ دیکھے، کچھ کرے نہ کرے۔ ایسے ہی جو ہے جیسے گھڑی کا اور بنانے والے کا رابطہ ہے، وہ ایسے ہی ایک رابطہ ہے نیوٹن کے خدا کا اپنی مخلوق سے۔ صرف اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹن کی نظر میں، نیوٹن کہتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں کچھ گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں اور ان گڑبڑیوں کو صحیح کرنے کے لیے خدا دخالت کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی وہ دخالت بھی کرتا ہے نیوٹن کا خدا، جبکہ گالیلے کا خدا بالکل دخالت نہیں کرتا تھا، لیکن نیوٹن کا خدا کبھی کبھی دخالت کرتا ہے۔ ہم اس کے نظر پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ بحث کو ختم کرتے ہیں۔ نیوٹن رابطے خدا با جہان را ہمانند رابطے سات ساز و سات می پنداست۔ نیوٹن جو ہے خدا سے رابطے کو، خدا کے دنیا سے رابطے کو بالکل ویسے ہی رابطہ مانتا ہے جیسے سات ساز اور سات کا رابطہ، گھڑی بنانے والے کا گھڑی سے رابطہ، ہمان ہونے کے ساتھ پس از آن کے بے دست ساتھ ساتھ ساخت شد، جس طریقے سے گھڑی بنانے والے کے ذریعے سے ایک مرتبہ بنائی گئی، مستقل پینیاز ازور کار خود ادامی میں دہد، اس سے بالکل الگ، وہ اپنے آپ چلتی رہتی ہے، اب گھڑی ساز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جہان نیز پس از آفریدہ شدن توسط خداوند، اور یہ دنیا بھی یہ پیدا ہونے کے بعد پروردگار کے ذریعے سے مستقلاً بکار خود ادامی میں دہد، اپنے آپ ہی یہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ نیوٹن ان نقطے را نیز می افزاید، نیوٹن نے ایک بات اور بڑھا دی، وہ ہمیں نقطے دیدگاہ اورا از امثال گالیلے جدا میں کنند، اور یہی نقطہ جو الگ نیوٹن نے کہا ہے وہ گالیلے وغیرہ سے
اس کو الگ کرتا ہے اس کی نظر کو، کہ خداوند گاہ گاہ یعنی خدا کبھی کبھی در امر عالم تصرف بھی کرا، امور عالم میں تصرف کرتا ہے، وہ برخی از بی نظمیہا، اور کچھ جو بے نظمی ہو جاتی ہیں، جو نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے، در حرکت سیارات، یا مثلا جو سیارے ہیں آسمان میں ان کی حرکت میں کچھ جو گڑبڑیاں واقع ہو جاتی ہیں انہیں خدا برطرف کر دیتا ہے۔ علاوہ برین اس کے علاوہ خداوند مانے از برخورد ستارگان بے یک دیگر میں شود، اور یہ جو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں تمام سیارے اور ستارے، انہیں آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا ہے خدا۔ یہ ہے نیوٹن کا خدا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان دیدگاہ تا حدودی دنبالے ہمون تفکر قرون وسطی بود، یہ بھی ویسی نظر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ تھا ان جگہوں پہ جہاں پہ ہمارا علم نہیں ہے وہاں پہ خدا کارساز تھا۔ نیوٹن کی نظر بھی اسی طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ اگر جو ہے ہم نے کشف کر لیا، جیسا کہ اب کشف ہو چکا ہے، کہ کچھ اسباب و مسببات ایسے ہیں کہ جو آسمان میں واقع ہو گئے، کچھ کششیں اس کے اندر ایسی ہیں، وَسَخَّرْنَا مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اس کی بات اپنی جگہ پہ وہی ثابت ہو رہا ہے خود بخود ہمارے تحقیقات سے، اور جتنا علم ترقی کر رہا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ واقع ہے، اور یہ جو کششیں ہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ یا مثلا وہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہاں پہ وہ آیت میں گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن اشارت تک کہ آسمان و زمین کے اندر ہم نے ستون قرار دیے ہیں۔ ستون سے مراد کیا ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ ایسے رابطے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ٹکرانے نہیں دیتے، ایسے سیارات کے درمیان میں بھی وہ رابطے ہیں جو آپ کشف ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے، کہ کچھ کششیں ہیں کہ جو سیارات کو آپس میں ٹکرانے سے مانع ہوتے ہیں، روکتے ہیں انہیں۔ تو اگر ایسا ہو گیا، وہ کششیں کشف ہو گئی، تو نیوٹن کا خدا بھی وہاں سے بھی ختم ہو جائے گا، گویا پھر اب کچھ نہیں کرتا نیوٹن کا خدا، صرف اس نے بنا دی تھی جب دنیا بنا دی کہ اب کوئی کام اس کا باقی نہیں بچا ہے نیوٹن کے خدا کا۔ ان دیدگاہ تا حدودی تنبالے ہمون تفکر قرون وسطی بود، یہ دیدگاہ بھی، یہ نظریہ بھی کسی حد تک اسی قرون وسطی تفکر کا نتیجہ ہے کہ جو کہتا تھا کہ حضور خداوند را بے مواردی کے علتان ناشناخت بود اختصاص مداد، وہ خداوند عالم کا حضور وہیں پہ کہتا تھا کہ وہاں خدا موجود ہے جن کی علت ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی سے مخصوص کر دیتا تھا خدا۔ بعد ہم معلوم شد کہ توجیہ حرکت فعلیہ سیارات، بعد میں معلوم ہوا کہ ان سیارات کی جو فعلی حرکت ہے وہ برخورد نہ کردن آنہا باہم، اور ان کا آپس میں نہ ٹکرانا، دخالت مستقیم خداوند نہ دارا، خداوند عالم کی مستقیم دخالت کی احتیاج نہیں رکھتا، نیازی میں دخالت مستقیم خداوند، و با قوانین علمی توجیہ پذیر است، اور علمی قوانین سے اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ ازندو قلم رو فعل خداوند بیشتر محدود شدہ، تو اگر ایسا مانے تو خدا کا دائرہ اور محدود ہو گیا یہاں پر۔ بسیاری از دانشمندان قرن 17 و 18، کہہ رہے بہت سارے مفکرین اور دانشمندان جو 17ویں اور 18ویں عیسوی میں تھے، ہمان تصویر گالیلے را از خداوند پذیرفتند، انہوں نے بھی یہی گالیلے کا جو تصور ہے خداوند متعال سے متعلق اسے قبول کر لیا ہے، اس عقیدے کو۔ بے عقیدہ ایشون خداوند در آغاز خلقت جہان را آفرید، ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کو بنانے کے وقت اسے بنا دیا، وہ آن را بے خود واگزاشت، اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جہان نیز بے بقائے خود دیگر نیازی بے وجود خدا ندارد، اور یہ دنیا اپنی بقا کے لیے خدا کی محتاج نہیں ہے، مانند ساختمانی کے پس از ساخت شدن توسط معمار، جیسے اس بلڈنگ کی مانند ہے کہ جو بلڈنگ کسی معمار کے بنانے کے بعد نیازی بے وجود وہ ندارت، اب اس معمار کی محتاج نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خود اپنے اوپر
قائم رہتی ہے. تو ان کا خدا بھی اسی طریقے کا ہے کہ جس نے ایک بار بس خدا دنیا کو بنا دیا اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور کوئی فعالیت وہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ خدا جو مغربی دانشمند اور مفکرین اور عیسائیوں کی نظر میں جو خدا کی تصویر تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ اگلے جلسے میں جو گفتگو کریں گے ہم خداوند متعال کی وہ تصویر جو اسلام میں پیش کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات کو ان گفتگو کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ حضرات بھیج سکتے ہیں.